اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نمبر 15 سے پڑھنا ہے، جو غسل میں احتیاطی کرنی تھی نا وہ جی نمبر 15 ہے، دونوں سورین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چیز رہ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی بیٹھنے جو درمیان والا حصہ ہے نا وہ بھی اکثر رہ جاتا ہے، صحیح ہے، تو اس ہاں کو بھی دھیان ہونا چاہیے۔ نمبر 16 ہے رانوں کی گولائی، ٹھیک ہے، مطلب جی یہ لمبائی میں تو پانی وہ چلا جاتا ہے، لیکن گولائی جو ہے نا وہ نہیں دھلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہاتھ وغیرہ سے پانی اس پر بہایا جائے۔ پنڈلیوں کی کروٹیں، ٹھیک ہے، اور جی ذکروں انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلیں گی، یعنی یہ مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جی انثیین کے سطح زیری جوڑ تک، پھر انثیین کے نیچے جگہ جو ہے جڑ تک، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو خال چڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے، تو چڑھا کر دھوئے اور خال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص یہ احتیاطیں ضروری ہیں، کون کون سی؟ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان اور شکم کے جوڑ کی تحریر، وہی جو کل بتایا تھا، فرج خارج کا ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے۔ ہاں، فرج داخل میں انگلی ڈالنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا عنصر صاف کر لینا مستحب ہے۔ ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ افشاں چنی مراد یہ ہے کہ جو ٹیکے وغیرہ نہیں لگاتے ہیں ہندو لوگ، جی ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سے پانی نہیں بہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو چھڑا کر کیا ہے دھونا ضروری ہے۔ جی پھر آج اس کے متعلق جو مسائل پڑھ رہے تھے نا پورے جسم کے متعلق، یہ تو کچھ احتیاطی تھی نا، اب مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 ہے بال میں گرا پڑ جائے تو گرا کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک جی ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندی ہو تو اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یعنی نقصان واقع ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کر دے گا تو اس پورے عضو کو مسح کرے، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر کافی ہے، یعنی پٹی پر ہی مسح کافی ہے، اور پٹی موضع جی ہاتھ زیادہ نہ رکھی جائے، یعنی جتنا زخم ہے نا اتنی ہی جی پٹی زیادہ نہ رکھی جائے، کیونکہ وہ زیادہ والی جو جگہ ہوگی نا وہ دھونے سے رہ جائے گی، اب وہاں پہ تو زخم نہیں نہ تھا، ٹھیک ہے، جی احتیاط کی جائے، ورنہ مسا کافی نہ ہوگا۔ اگر پٹی موضع حاجت پر ہی بندی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، تو اس کے نیچے کا بدن جو ہے نا بدن کا وہ بھی حصہ آئے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہے تو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اگر ناممکن ہے اگرچہ یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسے ہی نہ باندھ سکے گا، اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے وہ کافی ہے، بدن کا جی وہ حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم پٹی بازو وغیرہ پر چوٹ لگتی ہے نا پٹی باندھتے ہیں تو گولائی میں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جو نیچے سے اوپر کی طرف ہم جب لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا مطلب اب زخم پورے بازو پہ نہیں ہوتا، وہ جو گولائی آئی ہے نا نیچے سے اس میں وہ بھی جگہ جہاں پہ زخم نہیں تھا، تو اگر تو ایسا کرنا ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ کھول کر دوبارہ سے ویسی کر سکتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں اگر کھولوں گا تو دوبارہ ویسی کر سکوں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پٹی کھول کر نیچے والا جو حصہ ہے نا جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ دھو لے، ٹھیک ہے، زخم پر وہ کیا کر لے مسح کر لے۔ لیکن اگر تو اسے یہ پتا ہے کہ جب میں کھولوں گا تو مجھ سے ویسی بنے گی نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر میں کھولوں گا تو میرا زخم جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اسے وہ جو آیا گیا تھا نا نیچے والا وہ اس کا معاف ہو جائے گا، پھر وہ ساری پٹی پر مسح کر لے۔ اکثر انگلی وغیرہ ہے نا گول گول جب وہ کرتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے، تو میں وہ بھی حصہ آ جاتا ہے جو صحیح ہوتا ہے جس پہ زخم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہونا، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ممکن ہو اس کے لیے کھولنا تو پھر تو وہ کھول سکتا ہے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا زخم بڑھ رہا ہے یا پھر اسے یہ پتا ہے کہ میں جیسے میں نے کی ہوئی تھی نا مطلب ڈاکٹر نے یا کسی نے کی ہے تو اس ویسی میں دوبارہ کر نہیں سکوں گا، میرا زخم بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ بھی زخم بڑھنے کی سبب ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا معاف ہو جائے گا۔
آگے مسئلہ نمبر 6 ہے زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرد میں زیادتی یا امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہائے اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے. ٹھیک ہے، جی یہ مس. بات یاد ہوتا ہے نا، زکام جب ہوتا ہے تو سر جو ہے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہاں جی. پانی وغیرہ پڑے تو زیادہ زکام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آشوب چشم یعنی کہ جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، جی تب مس. بھی جو ہے سر پر پانی جب زیادہ خراب ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تب بھی پانی جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. تو اگر تو ایسی بات ہے کہ نقصان دے رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اسے نا بالکل ہی مطلب بہت زیادہ اندیشہ ہے، غالب جی گمان ہے اگر میں سر پر پانی بہاؤں گا تو میرا جو زکام ہے یا پھر جو میری آنکھیں خراب ہوئی ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے جی کہ وہ گردن سے نہانا شروع کرے، سر پر پانی نہ بہائے. لیکن جی اسے ہے کہ جو سر پر جو ہے نا، جیسے ہم سر کا مسا کرتے ہیں ویسے ہر بال پر گیلا ہاتھ پھیر لے جی مس. تاکہ اس کا مسا وہ غسل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. جی میم. بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادے کی حاجت نہیں. اچھا، جب یہ صحیح ہو گیا نا اس بات، ٹھیک ہے، تو کیا کریں جی کہ مس. وہ جو مسا کیا تھا نا بس اسی سر کو دھو لے. بقیہ سارا غسل کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، صرف اس سر کو دھونا واجب ہوگا. جی میم. ہاں جی، اگر وہ صحیح ہو گیا ہے. اگر صحیح نہیں ہوتا تو پھر وہی کافی ہو جائے گا. یہ مسئلہ نمبر 7 ہے پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا. ہاں، بعد میں معلوم ہونے کی یعنی معلوم ہونے کے بعد جدا کرنا، اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. پہلے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ ہو گئی. جی میم. یہاں پہ مہندی کا ذکر نہیں آیا ہے، صحیح ہے. تو مہندی جو ہے جی نا وہ ایسی چیز ہے جو مطلب جدا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اور جی. عام طور پر اس کی زیادہ حاجت نہیں ہوتی ہے. جس طرح اب ہم تینوں ٹائم جو ہے آٹا گوندتی ہیں، کھانا وغیرہ بناتی ہیں نا، ٹھیک ہے، جی اس کی ہمیں مس. سخت ضرورت ہے. اسی طرح جو لکھنے والا ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا، وہ سیاہیوں سے لکھتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی. وہ ایک پنکھ وغیرہ لے کے نا کوئی چیز. تو جی اب مس. سیاہیاں بھی جو ہے نا وہ اصل طرح کی ہوتی تھی نا، جرم والی. ٹھیک ہے، جی میم. تب کی بات ہے یہ. صحیح ہو گیا. اب تو یہ پین وغیرہ کا ہو گیا نا. اسی طرح جی. اب تو مکھی اور مچھر جب بیٹھ کر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جی وہ براؤن براؤن کلر کی نا وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جی مس. وہ بھی پانی سے جو ہے نا بہنے سے مانے ہیں، لیکن وہ چونکہ اب تھوڑی ہے، حرج زیادہ ہے اس میں. اب دیکھیں بار بار اب مکھی کو کون ہٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی ایسا مس. ہو تو نہیں سکتا نا کہ ہم مکھی کو یا تو مار دیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عام لوگ جو ہے نا اس طرح حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اور جی شریعت سے اس طرح متنفر ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ معاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر جی معلوم میم. ہو تو اس کو چھڑانا جو ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے آسانی ہے نا، تو اس کو جی چھڑانا مس. ضروری ہے. پہلے نمازیں پڑھی ہے، جو بھی کیا ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہم نے ہاں جی. پڑھنی ہے غسل کی سنتیں. غسل کی سنتیں تقریباً وہی ہیں جو وضو کی ہیں. ٹھیک ہے، بس اس میں تھوڑا سا چینج آئے گا. نمبر 1 ہے غسل کی نیت کر کے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جی. کیا کرے، غسل کی نیت کرے، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے. اب یہ بھی وضو میں بھی ہوتا ہے نا، پہلے کیا کر لی جاتی ہے نیت، پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے. پھر نمبر جی. 3 ہے استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، استنجا کی جگہ کو کیا کرے، دھوئے، خواہ اس کی جگہ ہو یا نجاست ہو یا نہ ہو. نمبر 4 ہے بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے. ٹھیک ہے، نمبر 5 ہے نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے. ہاں، اگر چوکی یا تختے پر یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہوتے تھے نا غسل خانے، جی وہ مس. ایسے ہوتے تھے کہ وہاں پہ پانی جو ہے نا وہ مطلب کھڑا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ نا کوئی آمد و رفت کا کوئی سسٹم نہیں تھا وہاں پہ تب. ٹھیک ہے، تو جی. پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا. تو اب پاؤں کا دھونا جو ہے نا، چونکہ وہ مستعمل پانی ہو جاتا تھا نا، اب جیسے بھی بندہ پاؤں دھوئے گا تو پھر پاؤں مستعمل پانی میں جائیں گے تو دوبارہ دھونے پڑیں گے پھر. ٹھیک جی ہے، مس. کی وجہ سے جو ہے نا پاؤں بعد میں دھوتے تھے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جیسے آج کل کے غسل خانے، آج جی کل تو مس. پانی چلا جاتا ہے نا، تو آج کل فوراً پانی پاؤں دھونا یہ چاہیے. ٹھیک ہے، جی میم.
اچھا نمبر 6 ہے پھر کیا کرے. نمبر 6 بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے خصوصاً جاڑے میں. جی اب مس. جاڑے سے کیا مراد ہے؟ سردی میں. سردی یعنی تیل جیسے ملتے ہیں نا, ٹھیک ہے. جی تو مس. اب سردی میں آپ دیکھے ہوں گے جسم بالکل ہی مطلب وہ ہو جاتا ہے نا, سکڑ جاتا ہے, صحیح ہے. جی وہاں پہ پانی زیادہ جلدی جذب نہیں ہوتا ہے اس میں. تو پہلے چاہیے کہ پانی لے کے نا ہاتھوں وغیرہ پر ملا جائے تاکہ وہ اعضاء نرم ہو جائے اور پانی جلدی جذب ہو جائے وہاں پہ, ٹھیک جی ہے. مس. جی اچھا نمبر 7 ہے 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہایا جائے, یعنی دائیں کندھے پر, جی مس. پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ, ٹھیک ہے. ہاں جی مس. نمبر 10 ہے جائے غسل سے الگ ہو کر اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے. وہ جو اوپر پڑا تھا نا نمبر 5 پہ, جی مس. اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے ورنہ پھر نہ دھوئے. نمبر 11 ہے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو, ٹھیک ہے. جی نمبر مس. 12 ہے تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے, یہ نمبر 13 ہے. نمبر 14 ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے, اور یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے, یہ مرد کے لیے ہے. جی عورت کے مس. لیے تو بدرجہ اولا یہ ہے کہ وہ وہاں نہائے جیسے مطلب کوئی نہ دیکھے جہاں. جی اگر میم. اتنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کرے, مگر یہ احتمال بہت بعید ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی مطلب ایسا ہو نہ کہ وہ بندہ تہ بند باندھ کے بھی غسل نہ کر سکے, جی ایسا نہیں, مس. ٹھیک ہے. تو اگر بائی چانس ایسا ہو بھی تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. ہاں جی. نمبر 15 ہے کسی قسم کا کلام نہ کرے, ٹھیک ہے. جی. اتنا کافی. سبق سمجھ میں آ گیا؟ ہیلو, ہاں جی میم. سبق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں جی مس. چلے اتنا ہی آپ کا سبق ہے. اس کا کیا ہے سبق؟ جی مس. چلے مسند کا دوسرا نام کیا تھا؟ کس کا میم؟ مسند. میم مسند کا دوسرا نام حکم. اس کی تعریف کیا تھی جو کل ہم مسند نے کی پڑھی؟ جی مسند کا میم تھا مسند وہ حکم ہے جس کی ہ نسبت کسی اسم کی طرف کی جائے. کسی اسم کی طرف کی جائے, یعنی وہ حکم ہے نا جو کسی کے ساتھ لگایا جائے. جی مس. مسند ہے میں مسند ہے وہ اس کا جی مس. جی مسند ہے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. ہوں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. چلے آگے پڑھتے ہیں ہم. ابھی وہی باتیں ہیں جو ہم نے بتایا تھا نا کہ اسم کیا ہوتا ہے, مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے, فعل مسند ہو سکتا ہے, مسند الیہ نہیں ہو سکتا, حرف نہ جی مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. جی میم. تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے, اور اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے, اور فعل نہ تو فعل مسند ہوتا ہے, مسند الیہ نہیں ہو سکتا. حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ ہی مسند الیہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے, دہرائیے گا. جی مس. میم اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے, جو فعل ہے وہ صرف مسند ہو سکتا ہے, اور جو حرف ہے وہ میم نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. جی نہ مسند ہوتا ہے نہ ہی مسند الیہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسم کو جو ہے نا حرف اور فعل پر فوقیت بھی اسی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, کہ جی کیا مس. ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہے فعل ایک چیز ہو سکتی ہے, حرف کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جی میم. اچھا تشریح ہے, ہمیں اوپر کلمے میں تقسیم میں معلوم ہوا کہ مفرد کی 3 قسمیں, کتنی ہیں؟ 3. 3 قسمیں ہیں, کون کون سی؟
میم کلمے کی 3 اقسام: اسم، فعل، حرف. ہاں جی، اسم فعل حرف. اب یہاں مصنف ان تینوں کی حیثیت اور قابلیت بیان کرتے ہیں کہ کس کی جی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، کیا قابلیت ہے ان میں، کہ وہ کیا کیا چیزیں بن سکتے ہیں ترکیب کلام میں. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا جی، کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسم میں 2 قابلیتیں ہیں. ایک یہ کہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیز لگائی جا سکتی ہے. ایسے ہی جی ہے نا، زید کے ساتھ عالم لگا دیں یا ضربہ لگا دیں تو جملہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مسند بھی ہو سکتا ہے اور اس کو دوسری چیز کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے عالم لگا لیں آپ، عالم نام بھی ہے نا. ٹھیک جی ہے. میم. عالم کو آپ زید کے ساتھ لگا دیں، ضربہ کے ساتھ لگا دیں، ضربہ عالم، عالم نے مارا، ضربہ زید، زید نے مارا. ٹھیک ہے. جی تو مس. یعنی کہ مسند بنانا ہے نا جی، تو زید عالم. ٹھیک ہے. اسی طرح خبر بنا لیں آپ، صحیح ہو گیا، جیسے ان ضرب زیدن امرن. جی ٹھیک مس. ہے. تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ بات ہے کہ مسند جو ہے نا، اسم جو ہے مسند بھی ہو سکتا ہے اس طور جی پر کہ اس کو اسی چیز کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. مثال میں ہے زید عالم. دیکھو زید اسم ہے، معرفہ ہے اور مسند الیہ ہے. دیکھا کل جو جی بات مس. ہوئی تھی نا کل بات، جی میم. کیا ہوئی تھی؟ پتہ نہیں. میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا، مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ کیا ہوتا ہے میم؟ کیسے میم؟ معرفہ ناکرہ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ میم مسند الیہ میں معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. کل یہی بات ہوئی تھی نا ہماری. جی مس. تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ گیا ہے نا، یہ دیکھیں، دیکھو کہتے ہیں زید اسم ہے نا. ٹھیک ہے. جی مس. یہ معرفہ اور مسند الیہ ہے، ایسے ہی ہے، یہ دیکھو. ہاں جی میم. ٹھیک ہے. اور عالم بھی اسم ہے، ناکرہ اور مسند ہے. یہ بات دیکھیں. جی مس. سمجھ آئی؟ ہاں جی میم. جو کہ زید کے ساتھ لگایا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ زید اور عالم دونوں اسم ہیں. ایک اسم ان دونوں میں سے مسند الیہ ہو گیا یعنی زید، اور دوسرا اسم ان دونوں میں سے مسند ہو گیا یعنی عالم. ہاں جی. فعل میں صرف ایک قابلیت ہے، کون سی ہے وہ؟ ہمیشہ مسند. مسند ہے. میم ٹھیک ہے. ہمیشہ مسند ہوتا ہے. جی مس. مسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ کہتے ہیں فعل میں ایک قابلیت ہے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوگا. مسند الیہ کبھی نہیں ہوگا. مثال ہے ضرب زید. ان دو میں سے ایک فعل ہے اور دوسرا اسم ہے. دیکھو جی ضرب فعل ہے اور مسند ہے، زید اسم ہے اور مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے. جی مس. حرف کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت اور قابلیت نہیں ہے، دوسرے کے سہارے سے اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند الیہ ہوگا. یاد رکھو کہ مسند اور مسند الیہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو خود اپنی ذاتی حیثیت سے دوسرے کے سہارے کے بغیر اپنے معنی تک رہنمائی کرے. جی اب مس. دیکھیں فعل ایسا ہی ہے نا، ہاں جی میم. فعل کیا کرتا ہے؟ اپنا معنی خود دیتا ہے. اگرچہ وہ جی. زمانے کا محتاج ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن لفظی طور پر جب ہم فعل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معنی اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی مس. اسم کا بھی ایسا ہی ہے، معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب حرف کا جو ہے معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو گویا وہ لفظی طور پر بھی جو ہے نا کسی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ ہر فعل جو ہے وہ معنوی طور پر زمانے کا محتاج ہوتا ہے، لفظی طور پر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو حرف ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اسی میم. وجہ سے کیا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اپنی ذاتی حیثیت سے دوسرے کے سہارے کے بغیر اپنے معنی تک رہنمائی کرتے ہیں. یہ لائن جی. یاد رکھنی ہے آپ نے کہ مسند اور مسند الیہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں، یہ والی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. یہ جو ہے یہ لائن سننی ہے میں نے کل آپ سے. اب دہرائیے گا. مسند اور مسند الیہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مستند اور مسند الیہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو خود اپنی ذاتی حیثیت سے دوسرے کے سہارے کے بغیر اپنے معنی تک وہ جی رہنمائی کر جی لے. رہنمائی کریں. جی ٹھیک ہو گیا. جی. جی کافی اتنا سبق آگے بھی کریں. جی یہ میم سارا کافی وہی چیز ہے، ساری وہی چیزیں ہیں.
کیا اسم اور مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 2 پہ ہے کیا فعل اور مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے؟ کیا حرف مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے؟ نیچے سوال ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مسند الیہ واقع ہوتی ہیں. ابھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس. ابھی ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو مین چیز ہے نا یہ ہے نحو کی مین چیز. جی چلے ہم دہراتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ فائل. سب سے پہلا کیا ہے؟ فائل. فائل. یہ فائل مسند الیہ بن سکتا ہے نا. وہ چیزیں جو مسند الیہ بنتی ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ 7 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں. 7 چیزیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ فائل. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فائل. فائل. دوسری چیز ہے نائب الفائل. دوسری چیز کیا ہے؟ نائب الفائل. نائب الفائل. تیسری ہے مبتدا. جی ٹھیک ہے. تو تیسری کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا. آپ تینوں دہرائیں. پہلی کون جی سی ہے؟ میم فائل، نائب الفائل اور مبتدا. مبتدا. اب چوتھی ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم. جی اب باقی سارے جتنے اسماء ہیں نا ٹھیک ہے جیسے حروف مشبہ بالفعل ہو گئے، حروف مشبہ باللیس ہو گیا، افعال ناقصہ ہو گئے، لا نفی جنس ہو گئے. ٹھیک جی ہے. تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ جن کے اسم کیا بنتے ہیں؟ مسند الیہ بنتے ہیں. جی ہو گیا. اب دہرائیں جی سارے. جی میم پہلا میم فائل، دوسرا نائب الفائل، تیسرا مبتدا، چوتھا حروف مشبہ بالفعل، پھر حروف مشبہ باللیس، اسم. پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم. ہاں ٹھیک جی ہے. میم حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور حروف مشبہ باللیس کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم اور لائے نفی جنس کا اسم. جی. یہ سب اب یہ جو مسند الیہ اسماء ہوتے ہے نا یہ حقیقت میں مبتدا ہے. ٹھیک ہے. ہیں. جی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہیں. مبتدا. لیکن شروع میں جب حروف عاملہ آ جاتے ہیں نا جس طرح یہ حروف جی مشبہ بالفعل آ گئے، حروف مشبہ باللیس آ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی افعال ناقصہ یا افعال لا نفی جنس. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ حروف عامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ عمل کرتے ہیں نا مبتدا پر. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نیا نام ہو. ٹھیک ہے. جی اسی وجہ سے اس کا نام اسم رکھ دیا گیا. ہاں جی میم. ورنہ حقیقت میں یہ مبتدا ہی ہے. جی مس. ٹھیک ہے. جی. اچھا آگے آگے کریں گے. آگے مسند کون سی چیزیں واقع ہو سکتی ہیں؟ جی میم. یہ بھی 7 چیزیں ہی ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ تھا نا فائل. اب فائل کا کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل. ٹھیک ہے. اب نائب الفائل ہے تو یہ جو اسم الفعل لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ بڑا جی اس سے مراد ہے فعل مجہول. اس سے جی مراد مس. کیا ہے؟ فعل فعل مجہول. مجہول. ٹھیک ہے. فعل، جی اسم الفعل. ٹھیک ہے. جی مس. مبتدا کی خبر آگے ساری وہی خبریں آ جائیں گی. اوپر جی اسم میم. تھے نا نیچے جی ساری مس. خبریں آ جائیں گی آپ کے پاس. یعنی اس کا اپوزٹ کرنا ہے سب کا. ہاں جی ٹھیک ہے. اوپر فائل ہے تو اس کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ فعل. ٹھیک جی ہے. مس. نائب الفائل ہے تو کیا آئے گا؟ اسم الفعل. اسم الفعل. ٹھیک ہے. اور جی مس. مبتدا کی خبر آئے گی یعنی اوپر مبتدا آئے گا نیچے خبر آئے گی. جی اوپر مس. حروف مشبہ بالفعل کا اسم آئے گا نیچے اس کی خبر آئے گی. ٹھیک ہے. جی یہ مس. ساری ٹھیک ہو گیا. یہ فوکس سے یاد کرنی ہے آپ نے. جی میم. میم اس کے ٹھیک ساتھ ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ تو خبر نہیں لکھا ہوا. کہاں پہ؟ اچھا یہاں پہ تو ہاں جی مسٹیک ہو گئی ہونی ہے. یہاں پہ خبر آنا ہے. جی ٹھیک مس. ہو گیا. ہاں جی جی. میم. چلیں اگلی بک کی طرف. جی مس. اتنی بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی میم. جی. اب یہ چیزیں جب آپ کو یاد رہیں گی نا آپ کو ترکیب کرنے میں یا اعراب پڑھنے میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک جی ہے. میم. یہ بیسک چیزیں ہیں. اچھا جی. آگے گردان سنائیں مجھے. کاتابہ سے. میم کون سی؟ کاتابہ سے جو ہے نا ماضی قریب کی گردان جو کل کی تھی. جی مس. میم معروف کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم قد کاتبہ، قد کاتبہ، قد کاتبو، قد کاتبتا، قد کتبنا، قد کتبتا، قد. قد کاتبتا آئے گا نا. با جی مس. پر زبر ہے.
قد کاتبا قد کاتبا قد کاتبو قد کاتبت قد کاتبتا قد کتبنا قد کتبتا قد کتبتما قد کتبتم قد کتبتی قد کتبتما قد کتبتنا قد کتبتو قد کتبنا. جی قد کتبتو قد کتبنا ٹھیک ہو گیا. آگے حامدہ سے سنائے مجہول کی. جی مس. قد حمیدہ قد حمیدہ قد حمیدہ قد حمیدو قد حمیدت قد حمیدتا قد حمیدنا قد حمیدتا قد حمیدتما قد حمیدتم قد حمیدتی نہیں قد جی جی حمیدتما قد حمیدتم قد حمیدتی قد حمیدتما قد حمیدتنا قد حمیدتو قد حمیدنا. حمید آئے گا نا، حمید تو حمیدنا. جی مس. اچھا جاہلہ بھی تھی ساتھ؟ جی میم 4 تھی. چلیں جاہلہ سے مجھے معروف کس گردان سنائے. جی مس. قد جاہلا قد جاہلا قد جاہلا قد جاہلو قد جاہلت قد جاہلتا قد جاہلنا قد جاہلتا قد جاہلتما قد جاہلتم قد جاہلتی قد جاہلتما قد جاہلتنا قد جاہلتو قد جاہلنا. جی آگے گردان ہے ہماری کون سی؟ راہنا. ٹھیک ہے جی کون سی مس. گردان ہے؟ رہنا. راہنا. تو اس کا ماضی قریب بنائیں، اس کی کیسے بنے گی؟ قد رہنا قد رہنا قد رہنا. ٹھیک ہو گیا. تو اور مجہول کیا آئے گا اس کا؟ قد روحنا. پہلے مجہول کیا آئے گا؟ راہنا قد جی روحنا. مس. قد ٹھیک ہو گیا. روحنا. اور سالخ اس کا معنی کیا ہے؟ گروی رکھنا. اس جی کا معنی کیا ہے؟ گروی رکھنا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی میم. کیا معنی ہے اس کا؟ گروی رکھنا. ٹھیک ہو گیا. آگے جی سالخا. میم قد سلخا اس میں قد بنائے سلخا. ماضی جی اور معنی کیا ہے اس کے؟ کھال کھینچنا. جی مس. ٹھیک ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کھال کھینچنا. اور کھینچنا. اچھا اسی طرح باؤدا. قد باؤدا قد بوئیدا. اس کا معنی ہے دور ہونا. جی اس مس. کا کیا معنی ہے؟ دور ہونا. اچھا اسی طرح کاسورا. کاسورا قد کاسورا قد کوسیرا. تو اتنا کافی ہے. یہ کاسورا اور ہادارا جو ہے نا ہم کل کر لیں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی مس. 4 کافی ہے نا؟ 4 ہاں ہوئی جی نہیں مس. ابھی؟ جی مس. کاسورا تک کر لیں، جی میم. باقی ہم کل کر لیں. اچھا جی چلیں پھر اگلی بک کی طرف. جی مس. چلیں آپ مجھے سنائیں الکتاب الاسود کتاب صدیقی. الکتاب الاسود کالی کتاب کتاب صدیقی میرے دوست کی کتاب ہے. کالی کتاب میرے دوست کی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. الورق الابید ورق محمد. الورق الابید سفید کاغذ محمد کا کاغذ ہے. اچھا یہاں پہ سنائیں الکتاب فوق المنضدۃ. میم کہاں پہ؟ یہ ہے نا الفوق جی جی مس. ہاں جی میم. الکتاب فوق المنضدۃ. الکتاب فوق المنضدۃ کتاب میز کے اوپر ہے. والقلم فوق الکتاب اور قلم کتاب کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ والا جملہ سنا ہے الکتاب فوق الکرسی والکرسی تحت المنضدۃ. جی مس. الکتاب فوق الکرسی کتاب کرسی کے اوپر ہے. والکرسی تحت منضدۃ اور کرسی جو ہے وہ میز کے نیچے ہے. جی کتاب کرسی کے اوپر ہے اور کرسی میز کے نیچے. اچھا یہاں پہ اب آئینہ کے ذریعے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے آئینہ ہے نا لکھا ہوا ہے نا سوال، اس سے مراد کیا ہے؟ سوال. ٹھیک ہے جی اب آپ نے جو ہے نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اوپر ہے نا ٹھیک ہے
ہاں یہ جی مس. نیچے والوں کے سارے جواب ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جواب واقع ہو رہا ہے. جیسے یہ نا کہ آئینہ یدی میرا ہاتھ کہاں ہے، تو آپ جی یہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ بھی لگا سکتے ہیں. جی مس. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میرا ہاتھ کہاں ہے، یدی فوق الکتابی یا یدی تحت الکتابی. جی ٹھیک ہے، مس. دونوں لگا سکتے ہیں. ہاں جی. صحیح ہو گیا. جی مس. اسی طرح آئینہ الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو آپ یہ والا لگائیں گے، الکتاب فوق المندادتی. جی ٹھیک ہے. مس. اسی طرح آئین القلم، قلم کہاں ہے، اب کہاں ہے قلم، یہاں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں. جی مس. یہاں پہ تو قلم نہیں. ہاں جی میں کتاب کے اوپر ہے. والقلم فوق الکتاب. القلم فوق الکتاب. جی، القلم فوق الکتاب بھی لگا سکتی ہیں، القلم فوق المندادتی بھی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. جی آگے ہے وہ آئین الساعۃ، گھڑی کہاں ہے. این الساعۃ. الساعۃ فوق الکتاب. الساعۃ فوق الکتاب. کتاب. آئین الدوات. دوات. الدوات فوق المندانتی. من داداتی آئے گا، دال ہے. ٹھیک ہے، جی دواد ہے اور دال ہے، من ہاں داداتی. جی میں. اچھا جی. اسی طرح یہاں پہ ہے الابید الاسود، تو آپ نے یہ خالی جگہ یہاں پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا اور کون سا کلر پڑھا تھا ہم نے، یہی دونوں میم پڑھے کہاں تھے. یہ جو ہے نا، ابیض اسود. جی تو یہاں پہ آپ لگائیں. میم کہاں پہ. یہ جو ہے نا خالی جگہ، الازرق کو لگا لیں، نیلا رنگ. جی مس. ٹھیک ہے، فوقو تحتو ہاں اور آئینہ. یعنی وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اب مجھے جو سمجھ آئی ہے نا یہ ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ مین چیزیں ہیں، یہ چیزیں. جی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب یدو بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی دیکھیں مس. سب کے ساتھ آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں اب جی میم. یدو اسودو بھی سب کے ساتھ آ رہا ہے، تحت فوقا بھی سب کے ساتھ آ رہا ہے، اور آئینہ بھی آ رہا ہے. جی مس. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بیسک ہیں، گویا کہ جو چیزیں تکرار کے ساتھ آتی ہیں نا، بار بار آتی ہیں، ان کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے، جی مس. تو یہاں پہ یہ ذکر ہے. اور الف لام، یہ جو نا خالی الف لام ہے. اب دیکھیں الکتاب لگا ہوا ہے نا، ہاں الف جی لام مس. لگا ہوا ہے نا کتاب کے ساتھ، القلم کے جی ساتھ، الساعۃ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اوپر بار بار ذکر ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، انہی چیزوں کو لے کر ہم نے پھر آگے سوال بھی بنانے ہوتے ہیں. جی میم. صحیح. جی مس. آگے تمرین الدرس السادس، نمبر کیا آئے گا. درس السادس. سادسو کا تھا، سادس تھا 8واں میم. چھٹا. جی مس. وہ تو سامینو تھا نا، یہ چھٹا ہے، وہ سامینو 8واں ہے. جی مس. اس کا چھٹا. مطلب گنتی بھول گئے ہیں آپ. جی میم. یاد کر کے آنی ہے کل، سننی ہے میں نے انشاءاللہ عربیہ پہ جو دی ہوئی ہے نا. جی مس. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے الکتاب الابیض فوق الکتاب الاسود، ترجمہ کیا بنے گا. الکتاب الابیض، سفید کتاب، فوق الکتاب الاسود، سفید کتاب کالی کتاب کے اوپر ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ ایک سیمپل دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے رنگ لگا کے نا، تو ہم نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی مس. دیکھ رہے ہیں نا آپ. ہاں جی میم. ٹھیک ہے، تو اب الکرسی ازرق، نیلی کرسی ہے نا، یہ دیکھیں تو یہاں پہ جی ازرق آئے گا، سوری یہاں پہ آئے گا تحت آئے گا. ٹھیک ہے، جی یہاں مس. پہ کیا آئے گا ہاں جی تحت. مس. پھر المندادۃ فوق الکرسی، جی یہ آئے گا. جی مس. لگائیں آپ الکرسی تحت المندادۃ. ٹھیک ہے، پھر جی اسی مس. طرح المندادۃ فوق الکرسی. جی مس. یہ اوپر والے جو جملے ہیں نا وہ سارے وہی ہیں، جیسے الساعۃ فوق الکتاب. ٹھیک ہے، والکتاب فوق المندادۃ. ہاں جی میم. اسی طرح السورۃ فوق المندادۃ. پھر اسی طرح نقشہ. سوری اسی طرح آئے گا والسورۃ تحت المندادۃ.
جی مس. سوری فوق المندادت، یہ تصویر لگی ہوئی ہے نا، تصویر اور یہ نقشہ، ہاں ٹھیک جی ہے، مس. یہ دونوں چیزیں. خواری تتو آئے گا، خواری تتو. اسی طرح المسترۃ فوق المندادت، پھر اسی طرح النشافۃ فوق المندادت، الکرسی تحت المندادت، ٹھیک ہے. پھر آئے گا وہ یہ دوات ہے نا، والدوات تحت الکرسی جی. جی مس. آگے یہ 2 لائنیں آپ نے خود کرنی ہے، صحیح ہے. جی مس. ٹھیک ہے، آگے سارے سبق سمجھ میں. ہاں جی. چلیں پھر دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمارا ہمیں ناصر ہو.